الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 پڑھی گئی۔ پیچھے کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربانی ہدایات عطا فرمائی تھی کہ عدالت میں انصاف ہی ہونی چاہیے اور مجرم کے ساتھ بھی سزا میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالی آج کی آیتوں میں یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہود یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ اپنی کتاب تورات کے حکم کے مطابق ان کو چاہیے کہ فیصلہ کریں، اور اگر ایمان تو لائیں تورات پر اور حکم پر تورات کے عمل نہ کریں تو کیا وہ اللہ کے نزدیک مسلمان ٹھہرائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح طور پر بتلا دیا کہ دراصل ان کا یعنی یہود کا، اہل کتاب کا نہ تو قرآن پر ایمان ہے اور نہ توریت پر ایمان ہے اور نہ انجیل پر ایمان ہے۔ کیوں کہ اگر تورات پر ان کا ایمان ہوتا تو تورات کے حکم کے مطابق وہ فیصلے کرتے، تو زبانی طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے حکم پہ عمل نہ کریں تو اللہ کے نزدیک ایسا ایمان معتبر نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی لیے دوستو، سورہ حدید میں ہمارے درس میں گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، ہمیں اور آپ کو ایک ہدایت دی کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے ایمان والو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، ایسا نہیں ہونی چاہیے جیسا اہل کتاب نے کیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے مسلمانوں، تم یہود اور نصارہ اہل کتاب کی طرح مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک زمانے دراز تک ان کے پاس ان کی کتاب تورات یا انجیل موجود تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔
تو بے عملی کے نتیجے میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس کے باوجود جب عمل چھوڑ دیا تو ان کو سزا کیا دی گئی؟ فقست قلوبہم، ان کا دل کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا، قلب میں قساوت آ گئی، یعنی اللہ کی بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ آج ہمارے دور میں بھی دوستو، دو آدمی، ایک آدمی 100% دیندار ہو، اس کے سامنے قرآن کا کوئی حکم بیان کر دیجئے تو اس کو شاید کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت سے اس کا دل نرم، اللہ کے دین کی روشنی اس کے سینے میں موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی جو دیندار نہ ہو، اس کے سامنے قرآن کا حکم بیان کر دیجئے تو اس کے سر سے گزر جاتا ہے، کہتا ہے مولانا بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے لیکن یہ بات دل میں نہیں اترتی۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، بہت سارے جدید تعلیم یافتہ جن کو غن ہے کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے لیکن علم نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں۔ علم نام ہے اللہ کی معرفت کا۔ یہ جو آپ کے پاس ڈگری ہے بیٹا کاشف، یہ ہنر ہے، اس سے آپ پیسہ نوٹ کمائیے گا، اللہ کا قرب نہیں کما سکتے، ٹھیک ہے؟ برا نہ مانیے گا جی، اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم کا علم کون ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما، یہ علم کی تعریف اللہ نے کی، ہم نے نہیں کیا۔ کیا آپ ہم سے ناراض ہو جائے گا کہ مولوی صاحب ڈگری اتنی لمبی چوڑی، اور مولانا نے تو مجھے، یا ہمارے CA ساتھی سب کہیں گے مولانا مجھے تو آج آپ نے کبیرہ ہی غرق کر دیا۔ نہیں بابا، میں نہیں کر رہا، اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے۔ خیر، علم نام ہے معرفت کا، علم نام ہے معرفت، میننگ انسان، علم کا ترجمہ ہے چوائز میں انسان غلطی نہ کرے۔ آپ کی زبان میں نے تعریف کر دی، چوائز میں، انتخاب میں، دو چیزوں کے درمیان چھانٹنے میں غلطی نہ کرے، یعنی باطل اور حق کا جب مقابلہ ہو جائے تو علم یہ ہے کہ حق کو قبول کر لے اور باطل کو چھوڑ دے۔ وہ علم جس کی بنیاد پر حق کو چھوڑ دے، باطل ہی کو لے لے، تو پھر وہ علم نہیں ہے۔ اس سے آگے آج کی بات نہیں جائے گی میرے آگے۔ اچھا بابا، تو اللہ تعالیٰ کریں ہم کو اور آپ کو کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، کوئی چیز جب معطل، بیکار پڑی ہوئی ایک زمانے دراز تک رہ جاتی ہے تو اس چیز کی اہمیت اس آدمی کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا، اللہ اس عذاب میں ہمیں گرفتار نہ کرے۔ آپ ہی کے گھر میں بے شمار چیزیں آپ کی بیگم خرید کے لے آتی ہیں، سال 2 سال کے بعد چھٹائی شروع کرتی ہیں کہ کون سی چیز رکھوں کون چیز نہ رکھوں، بالکل نئی چیز خرید کے لے آئیں، اب 2 سال 2.5 سال 3 سال تک وہ یوز نہیں ہوئی تو پھر کچرے کے ڈبے میں چپکے سے ڈال دیتی، بھائی بیکار لے آئی چیز کے، کوئی تو کام تو ہے نہیں اس کا۔ تو اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم عرصہ دراز سے تمہارے پاس رہ جائے اور تم قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو اس کی جزا تم کو سزا یہ ملے گی کہ تمہارا دل قرآن سے سخت ہو جائے گا۔ جیسے آج کا نوجوان طبقہ تعلیم یافتہ کہہ دیتا ہے کہ مولوی صاحب قرآن کی یہ بات تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ ہم کو آپ کو بچائے، سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن یہ جملہ بھی زبان پر نہ بولیے گا، شاید پکڑ ہو جائے اور ایمان کے فرشتے انسان کٹ جائے۔ کلمات کفر ہے، یہ کلمات کفر ہے۔ اچھا بابا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے نہ تو قرآن پر کو مانا، نہ تورات کو، نہ انجیل کو، اور اللہ کرے کیسے مانتے تم؟ ایک بہت بڑی غلطی کی اہل کتاب کہ اوریجنل کتاب میں اللہ کی کتاب تھی، اس میں کیا کر دیا؟ تحریف کر دی، چینجنگ کر دی، رد و بدل کر دیا۔ اب ان کو خود ہی نہیں پتا کہ اوریجنل کتاب کیا ہے،
اوریجنل کتاب کیا ہے یہی ان کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما اولئک بالمؤمنین، وہ اہل کتاب جن کے پاس نہ صحیح کتاب رہی اور نہ انہوں نے اپنی کتاب پر عمل کیا، تو اب وہ مومن یعنی ان کی نجات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ سنو، قرآن کریم کی ایک خوبی ہے دوستو، قرآن کریم کی ایک خوبی ہے. پہلے میں نے بتایا تھا، آج سے 2-3-4 مہینہ پہلے یا حج میں جانے سے پہلے قرآن کی چند خوبیاں بتائی تھی. اس میں ایک خوبی بھی بتایا تھا کہ قرآن کیا ہے، مصدق بھی ہے اور مصدق بھی ہے. کیا مطلب؟ قرآن خود تصدیق کر دیتی ہے کہ تورات میں جو حکم آیا ہے وہ من وان جو صحیح ہے، یا تورات یا انجیل کے جس قانون کو قرآن نے تصدیق کر دی وہ من وان. تو قرآن دوسری کتاب کی تردید نہیں کرتا. نیا حاکم آتا ہے تو پرانے حاکم کے قانون کو، اور جملہ بولو دوسرا، نہیں رد کر دیتا ہے. بولتا ہے نئی پارلیمنٹ آئی، پرانا قانون نہیں چلے گا، نئی پارٹی آئی تب اس کی اپنی پالیسی ہے. جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پاک رب ہیں، بھیجنے والے قرآن کے، انجیل کے، تورات کے، ان سب اللہ ہیں. تو مین پالیسی میں چینجنگ نہیں ہے. تو قرآن نے تردید نہیں کی، تورات کا انجیل کی تردید نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی. تو یہ ہوا مصدق. کیا ہوا؟ ڈال کے زیر کے ساتھ مصدق، تصدیق کی ہوئی، دوسرے کی تصدیق کرتی ہے. اور قرآن خود مصدق بھی ہے. کیا مطلب؟ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی تصدیق رب ذوالجلال کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے ہی تصدیق کر دی، مہر لگا دی سچی. اس لیے قرآن مصدق بھی ہے اور مصدق بھی ہے. خود تصدیق دوسرے کی کرتا ہے اور خود اس کی تصدیق رب ذوالجلال کرتے ہیں. اچھا بابا آگے چلیے. آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب جتنی بھی آتی ہے، ہمارے قرآن کو بھی لے لیجیے، پیچھے یہ درس ہو چکا ہے کہ قرآن ہدی و نور، ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. مثلا ابھی آپ نے نماز پڑھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور نے فرمایا الصلاۃ نور، قیامت کا دن آئے گا تو یہ تمہاری نماز پل صراط پر نور بن کر کے آ جائے گی. جی کیا بن کے آ جائے گی؟ نور بن کر کے آ جائے گی. وصدقۃ برہان، اور صدقہ جو دیتے ہو یہ برہان ہے، دلیل ہے. برہان کا مطلب دلیل ہے. یہ کس بات کی؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی جزا انشاءاللہ قیامت میں پائیں گے. حضور نے فرمایا والقرآن نور، اور قرآن کیا ہے؟ خود نور ہے. حضور نے فرمایا کہ نبی پاک پر جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں قیامت کے دن یہ نور ہوگا. حج یا عمرہ میں جو آپ سر کا بال کٹا کے ڈسکو عمرہ نہیں کرتے تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ ڈسکو عمرہ جانتے ہیں؟ لوگ جاتے عمرہ کرنے اور آ جاتے عمرہ کر کے لگتا ہی نہیں عمرہ کیا ہوا ہے. ایک بال ادھر سے 2 بال ادھر سے کٹا لیا اور آ گئے، بولتے مطلب میں عمرہ کر کے آیا. اچھا بھائی اللہ مبارک کرے، آپ ناراض مت ہو جائیے. ہائے ہائے. حضور نے فرمایا کہ جتنا بال کاٹتے ہو ہر بال کے بدلے قیامت کے دن ہیڈ لائٹ پور صراط پر ملے گی. اب یہ کتنے بڑے لوگ خوش نصیب ہیں یا بد نصیبی فتوا ہم نہیں دیں گے، ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب اتنا خوبصورت بال، میں نماز پڑھتا ہوں تو دیکھتا رہتا ہوں نا، میں ادھر بغیر ٹوپی کے آئیں گے مسجد میں اور نیت باندھے ہوئے اور ایسے ایسے کر رہے سجدے سے اٹھ کے، صرف اللہ بہت افسوس ہوتا ہے. نماز میں بھی اللہ پاک کے سیٹنگ کرتے ہیں، سیٹنگ اینڈ گیٹنگ. ہاں تو والا والا چھوڑ. تو حضور نے فرمایا کہ جتنا بال ہے ہر بال کے بدلے گناہ مٹے گا اور ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. اور
ہر بال کے پلسرات پر ہیڈ لائٹ، نو مینی لائٹ، پارکنگ لائٹ نہیں ہے، ہیڈ لائٹ. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن نے کہا دعا مانگو ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ میرا نور تام مکمل کر دے. اچھا بابا چلو آگے. تو قرآن پاک نے کہا کہ تورات بھی ہدایت ہے، نور ہے. آگے چلو اس پر زیادہ بات نہیں کرنی. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی ہدایت اور اسی نور کے ذریعے انبیاء علیہم السلام فیصلہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ والربانیون والاحبار. بس اسی پہ تھوڑی بات کریں گے، بقیہ درس کل. زیادہ لمبا ٹائم نہیں لینا، 9:30 بجے روزانہ ختم کر دینا. ایک ہے ربانی اور ایک ہے جی رہبان. احبار، رہبان نہیں احبار. احبار جمع ہے حبر کی، اور ربان نسبت ہے اس کی، منسوب ہے رب کی طرف. دو چیز یاد کر لیجیے. آج یہ ایک علمی بات سمجھ لیجیے. ربانی بولتے اللہ والا کو، ربانی بولتے اللہ والا کو، اور احبار جمع ہے حبر کی. حبر کا ترجمہ ہے یہود کی زبان میں جو علماء ہوتے تھے ان کو وہ کیا کہتے تھے؟ احبار یعنی حبر. جیسے ہمارے یہاں بولتے مولوی، ملا یا عالم. کیا بولتے؟ مولانا، ایڈوانس لفظ. ٹھیک ہے. تو ان کے یہاں کیا بولتے تھے عالم کو؟ حبر ایک عالم. کئی عالم آ گئے تو ہم بولتے علماء، تو وہ بولتے احبار. اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہر اللہ والا ضروریات دین کا عمل رکھتا ہوگا، اور ضروریات دین کے عمل کے اعتبار سے عمل کرتا ہوگا. علم کے اعتبار سے سمجھ لیجیے اس بات کو. اللہ والا وہی ہوگا جو عمل کرے گا، لیکن عمل کی صحت کے لیے، عمل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے علم کا، دین صحیح دین کا علم اس کو حاصل ہو، اور اس علم کے اعتبار سے وہ عمل کرے. تو ہر اللہ والا ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ دین کا ضروری علم بھی ہو، اور علم کے ساتھ ساتھ اس میں عمل بھی ہو. تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ ربانی. عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا اللہ والا ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے آپ بولتے یہ سنار ہے، یہ سبزی والا ہے، یہ اکاؤنٹنٹ اکاؤنٹ والا ہے. اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو مارکیٹنگ کا نہیں پتا، وہ MBA والا کرے گا جی. اکاؤنٹ والا اکاؤنٹ ہی کرے گا. سبزی والا سبزی دے گا، اور اللہ والا اللہ کا تعارف کرائے گا. اللہ والوں کے پاس اللہ ملے گا. اللہ والوں کے پاس آپ کبھی نہیں گئے ہوں گے سونار کی دکان میں کہ بابا ذرا ٹماٹر دے دو 1 کلو. وہ بولے گا پاگل، یہ سونا کی دکان ہے، تجھے ٹماٹر چاہیے؟ تب بیوقوف. اور کسی سبزی والے کو نہیں کہا ہوگا آپ نے کہ بھائی تجھے ذرا مجھے 200 گرام سونا دے دے. کیوں؟ ہر آدمی اپنی خاص صفات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، خاص صفات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. اب حبر جو ہے عالم، عالم کو مکمل شریعت کا علم حاصل ہے. یاد رکھ لیجیے، عالم کو مکمل شریعت کا علم حاصل ہے، لیکن لوگوں کو علم کی اشاعت میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو فراغت کے ساتھ عبادت ذکر اللہ کا وقت نہیں ملتا. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم عارف باللہ ہو. اللہ مجھے بنا دے. جو بات قرآن کے اس لیے سمجھا رہا ہوں، اللہ مجھے بنا دے. ہر عالم عارف باللہ نہیں ہو سکتا، چونکہ علم ہے اور یہ بھی ضروری ہے.
حلال و حرام کا مکمل علم جانتا ہے، دن رات بیٹھ کے فتاوا لکھ رہا ہے، لوگوں کو حلال و حرام بتا رہا ہے، بے شک وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باب دین کا سیکھ لینا 1000 رکعت نفل مقبول سے بہتر ہے، اور صرف ایک مسئلہ سیکھ لینا، ایک باب پورا باب، جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، کتاب الحیض، کتاب النفاس، کتاب الاجارہ، کتاب البیوع، کتاب القسمہ، کتاب الہبہ، یہ سب باب ہیں، یعنی چیپٹر آپ کی زبان ہے، تو ایک چیپٹر پورا پڑھ لیا 10 منٹ میں، اس کو کتنا ثواب مل گیا؟ 1000 نفل ثواب جی۔ اور صرف ایک مسئلہ سیکھ لیا، مثلا وضو کے فرائض بتا دیجئے، سیکھ لیا تو 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آپ بیٹی میں لکھا انہوں نے کہ میرے طالب علمی کا زمانہ تھا، تو دیکھتے تھے سارے بزرگان دین اللہ والے سب اوابین پڑھتے تھے، تو میں نے بھی ایک دن اوابین کی نیت، آپ بیٹی پڑھیے گا خالد بھائی 6 جلد میں شیخ کی، تو میں نے بھی اوابین کی نیت باندھ لی۔ ان کے والد ہیں مولانا محمد یحییٰ صاحب قطب العالم، شیخ مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، بہت بزرگ آدمی اللہ والے ہیں۔ جب نفل نماز پڑھ کے شیخ الحدیث نے مسجد سے باہر قدم رکھا تو مسجد ہی کے گیٹ پر شیخ الحدیث کے والد نے 50 جوتا مارا گیا۔ مولانا خود لکھتے ہیں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پی ٹی میں دیکھ لیجئے گا، حوالہ بتائے گا۔ کیا کہا جیسے ہمارا عبد المطلب اتنی لمبی نفل پڑھتا ہے کہ تکبیر اولا ہی چھڑا دیتا ہے شیطان سے۔ اب بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں یہاں بیچارہ یہ مطلب ہی مجرم نہیں، یہ تو بھی بچہ معصوم ہے جی، اتنی لمبی نفل کی نیت یہاں پر باندھ لے گا، میں تکبیر کہوں گا، وہ تکبیر اس کی اولا چھوٹ گئی، شیطان کامیاب وہ ناکام، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو لمبی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ شیطان کا فریب پڑھیے بھائی، ایک کتاب ہے علامہ عبد الرحمن جوزی کی، اللہم صلی علی محمد نبی المی لک الحمد، عبد الرحمن جوزی کی کتاب پڑھیے، تلبیس ابلیس، اتنی ضخیم ہے، پاکستان سے ترجمہ ہو کر کے آئیے، عربی کتاب ہے کہ ابلیس کہاں کہاں انسان کو، جیسے وضو میں اتنا لمبا وضو کرواوے گا کہ تکبیر اولا چھڑا دے گا، باتھ روم میں شک ڈالے گا، یہ چھیٹ یہ چھیٹ یہ چھیٹ، حمام میں جائے گا غسل کرنے تو 3 گھنٹہ لگائے گا ادھر، ایک صابن سے تشفی نہیں تو شیمپو پلس صابن پلس شیمپو پلس صابن لے جی۔ یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ تلبیس ابلیس۔ تو خیر 50 جوتا مارا انہوں نے، اور کہا بیٹا میری زندگی میں تجھ پر شیطان حملہ کرنا شروع کر دیا، مجمع میں مارا۔ آپ ہوتے تو کہتے نہیں مولوی صاحب، جیسے عبد المطلب کہے گا مولوی صاحب مجمع میں کیوں کہتے، مجھے ذرا تنہائی میں کیوں نہیں بلا کے سمجھایا، یا یہ بیٹا حیدرآبادی کہے گا تجھے نہیں کچھ کہا جی، مجمع میں مولوی صاحب نے کہہ دیا۔ تو شیخ الحدیث نے اس کا جواب امام محمد بن حنبل نے دیا زہد میں کہ جو غلطی جو آدمی مجمع میں کرے اس کو مجمع میں تنبیہ کرو تاکہ آئندہ اس کا شیطان اس کا حملہ نہ کرے۔ گڈ یار، ورنگل والے تم نے تو کمال کر دیا۔ چلو، اور غلطی کیا مجمع میں، زنا ہوتا ہے تنہائی میں یا مجمع میں، اور سنگسار کیا جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل کو سلام کہو جا کر کے، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے یہ، انہوں نے کہا کہ علانیہ مجرم کی توبہ علانیہ کرواؤ، اور جو تنہائی میں گناہ ہو اس کا توبہ تنہائی میں کرواؤ۔ اچھا بابا، تمہارا کا تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک باب تو 6 رکعت جتنی دیر میں تو نفل پڑھی تو نے کتنا مسئلہ جان جاتا؟ 6 رکعت کم سے کم بہت ویری بگ پاس پڑھے گا آدمی تو کتنی دیر میں پڑھے گا؟
बड़ा डिस्काउंट वाला जो है मखदूम साहब के लिए तो करा 10 मिनट में, 10 मिनट में पढ़ के बताते तू यार। या हमारे यहाँ मस्जिद के लोग 4 ही मिनट में पढ़ लेते, 8 लोग जी। और अब्दुल मुत्तलिब को बोलो 6 रकात पढ़ने के लिए तो इंशाअल्लाह मगरिब से ऐसा लगा देगा फिर भी सलाम नहीं फेरेगा ये, इतनी लंबी पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे को अल्लाह नेक करे, नजर बद से बचाए जी। चलिए का एक मसला तू 6 रकात में कितने मसले सीख जाता, कहा कितनी 1000 रकात सवाब से तू महरूम रह गया। तो कहा शैतान का काम ही यही है कि बड़े सवाब से महरूम करके छोटे सवाब में गुड छोटे सवाब में लगा देना। अच्छा बाबा, तो अब वो आलिम जो दीन की खिदमत करता है वो भी अजर और सवाब है, लेकिन किसी आदमी की तबीयत हुसूल इल्म और ज़ियादती इल्म की तरफ होती है, और किसी आदमी की तबीयत इल्म के बावजूद जिक्र और इबादत की तरफ चलती है। जिसकी तबीयत इबादत की तरफ चलेगी वो रब्बानी बनेगा, अल्लाह वाला बन जाएगा, और जिसकी तबीयत हुसूल इल्म की तरफ चलेगी, ज़ियादती इल्म की तरफ चलेगी, नश्र व इशाअत के लिए चलेगी, वो क्या बन जाएगा? आलिम बिंजा बन जाएगा, अल्लामा बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा? दोनों की अल्लाह के नजदीक कदर है, दोनों को कुरान ने कहा है। लेकिन आरिफ बिल्लाह का मकाम ज्यादा है। क्यों? कि जितना इल्म सीखा उस इल्म के एतबार से अपने इल्म पर ये फौकियत किसको दे दी? इबादत को दे दी। लेकिन जो इबादत करता है वो सब इल्म की रोशनी में, जहालत की तारीख, जहालत की रोशनी। देख लो लाहौरी को भूख लगती है, बोलता जहालत की रोशनी, जहालत की तारीकी में नहीं करता, जहालत की तारीकी में नहीं करता। इसलिए कुरान पाक ने कहा है कि रब्बानी जो लोग होते हैं वो यानी अल्लाह वाले, और अहबार जो लोग होते हैं, इन दोनों का काम यह है कि अल्लाह के दीन की इशाअत करना और उस पर अमल करना। एक आयत का तर्जुमा देख लीजिए, दूसरी आयत का तर्जुमा कल करेंगे। वकैफ़ युहक्किमूनक व इंदहुमुत तौरात, और तुझको किस तरह मुनसिफ बनाएंगे और उनके पास तो तौरेत है जिसमें हुक्म है अल्लाह का, फिर उसके पीछे फिरे जाते हैं। और वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और वो हरगिज मानने वाले नहीं है तो किताब लेकिन मानते। इतना बदला कि दुनिया के किसी यहूदी को कहिए कि ओरिजिनल तौरात दे दो। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि पिछली उम्मतों ने कुरान किताब को बदल दिया, तो अल्लाह ने हमारी शरीयत में किताब नहीं दिया, क्या दिया? कलाम दिया जी। इन्नहु लकुरआनुन करीम, फिर किताब उधर रख दी, किधर? लौहे महफूज में रखी, जहां कोई तब्दीली नहीं होगी। और किताब को अल्लाह ने कलाम बना के दुनिया में नाजिल कर दिया। अल्लाह के कलाम में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली। और अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी यहूद और नसारा को दी थी, और इस उम्मत को हिफाजत की जिम्मेदारी ही नहीं दी। कहा जिम्मेदारी मेरी है, तुम बस पढ़ा करो, इसकी हिफाजत हम करेंगे, इसकी हिफाजत हम करेंगे, तुम न करना। इन्ना अंज़लना तौरात, हमने नाजिल की तौरेत, फीहा हुदन व नूर, के उसमें हिदायत और रोशनी है। अल्लाह हम सबको हमारी किताब कुरान से हिदायत और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मैंने नकल कर दिया था, कभी याद रहे तो उसको दुआ में जरूर पढ़िए, दुआ कबूल हो जाती है। दुआ मांगते अल्लाहुम्मा मुनज़िलत तौरात वल इंजील वल कुरआन अल अज़ीम, अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिन फलैसा दूनका
صحیح. حضرت علی نے دعا مانگی اپنے لیے کیا؟ اقض عنی الدین واغننا من الفقر. اے اللہ میرا قرض ادا کرا دے اور تنگ دستی سے مجھے نجات دے دے. یہ حضرت علی نے دعا مانگی. لگتا ہے ان کے اوپر بڑا قرض رہا ہوگا. کہا اقض عنا الدین واغننا من الفقر. ہم کو قرض ہمارا ادا کرا دے اور تنگ دستی سے مجھے. چلیے آپ ضرور اس دعا کو کہیے گا، مولوی صاحب لکھ کے دیجیے، کیونکہ پیسہ بہت چاہیے ہمیں. یحکم بها النبیون الذین اسلموا. اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے. اللہ کیا اچھا ترجمہ کر دیا شیخ الہند نے. جو حکم بردار تھے اللہ کے. ہاں للذین ہادوا، یہود کو، والربانیون، اور حکم کرتے تھے درویش. ربانی کا ترجمہ شیخ الہند نے کر دیا درویش، جس کو بولتے فقیر، کیلنڈر، لیکن وہ پاکستان والا کیلنڈر نہیں جو ننگا پھرتا ہے.